بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم، میرا نام وسیم خان ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ حکومت نے 2 دن پہلے ایک قرارداد پاس کی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت بل بھی پاس کیا تھا عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے۔ وہ قانوناً بل پاس کر کے پریزیڈنٹ کو بھیجا جاتا ہے، پھر صدر اس کو چیک آؤٹ کرتا ہے، سائن آؤٹ کر کے پارلیمنٹ کو سینڈ کر دیتا ہے، بیک کر دیتا ہے۔ صدر عارف علوی نے بغیر سائن کیے اس کو بیک فائر کر دیا اور پارلیمنٹ کو ریٹرن کر دیا، واپس کر دیا، وہ بل واپس بھیج دیا کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ پارلیمنٹ کا یہ اختیار نہیں کہ وہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرے، کیونکہ آئین نے آرٹیکل 191 کے تحت عدلیہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات اور پارلیمنٹ کے علاوہ ملک کے تمام اداروں میں خود قانون سازی کر سکتی ہے۔ جب الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے یہ پی ڈی ایم حکومت، تو سامنے عدلیہ کھڑی ہے، اس کا فیصلہ کھڑا ہے۔ جب کوئی قانون پاس کرتی ہے عدلیہ پہ قدغن لگانے کے لیے، سامنے پریزیڈنٹ بیٹھا ہے، یعنی بری طرح پھنس چکی ہے یہ پی ڈی ایم۔ اس سے اب الیکشن سے بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے اب یہ بیان بازی کر رہے ہیں، لندن میں بیٹھ کے ایک بھگوڑا بیان بازی کر رہے ہیں۔ مجرم جو 4 سال سے بھاگا ہوا ہے، جو یہاں پہ مجرم ہے، ایک اس کی بیٹی ضمانت پہ ہے، وہ بیان بازی کر رہی ہے۔ ایمل ولی ہو گیا اور یہ فضل الرحمان ہو گیا، پوری کی پوری یہ ضمانت پہ اس وقت جب پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، پوری کی پوری کابینہ چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ترس آتا ہے پاکستان پہ، جس طرح کی یہ یتیم اور ایک لولی لنگڑی ریاست بن گئی ہے۔ مجرم استعفیٰ کر رہے ہیں کہ اس ملک کے سب سے بڑے قاضی کے استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان یہ دھمکی دے رہا ہے کہ چیف جسٹس استعفیٰ دے ورنہ ہم لانگ مارچ کریں گے، عدالت کا گھیراؤ کریں گے۔ اور یہ ایسا بے ضمیر بندہ ہے، یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے لانگ مارچ کرتا ہے، اپنا جلسے جلوس کرتا ہے۔ ان کے ذہن میں پہلے یہ ڈالتا ہے جس کے خلاف اس نے لانگ مارچ کرنا ہو، پہلے اس پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے، پھر مذہب کے لیے اس کو خطرہ قرار دیتا ہے۔ ان بچوں کا ایسا کنسیپٹ بنا کے اس کو جلسے جلوسوں میں لے آتا ہے کہ وہ جہادی بن کے پھر آگے چل پڑتے ہیں کہ مذہب پہ کوئی خطرہ آ گیا، ہم نے مذہب کو بچانا ہے۔ اس نے اپنی سٹریٹ پاور کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ جو سٹریٹ پاور اس کے پاس بچوں کے مدرسوں کے بچے ہیں، یہی سٹریٹ پاور ہے اس کی، حالانکہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بچوں کے ساتھ۔ یہ شعور یہ اس نے ایسے یرغمال بنایا ہوا ہے ان بچوں کو، وہ نیوز پیپر نہیں پڑھ سکتے، سوشل میڈیا نہیں دیکھ سکتے، موبائل یوز نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ اگر وہ ان معاملوں میں پڑ گئے تو ان کو ملکی اویئرنیس آ جائے گی، پولیٹیکل اویئرنیس آ جائے گی، سب سے پہلے اسی ملا کا کردار ان کے سامنے آ جائے گا، جس کی وجہ سے پھر اس کی دکان بند نہ ہو جائے، پھر اس کو اپنا کیریئر، پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ خطرے میں نظر آتا ہے۔ اس لیے اس نے بچوں کو دنیا جہان سے یعنی کہ ناواقف رکھا ہے تاکہ اس کی اسٹریٹ پاور برقرار رہے، یہ اپنے بینیفٹ جس طرح لے رہا ہے شروع سے اسی طرح لیتا رہے۔ اور یہ استعفے کے مطالبے کر رہے ہیں، عدالت کے گھراؤ کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج میں اپنی عدلیہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک دکھی دل سے، یقین کریں اس وقت جتنا میرے دل میں تکلیف ہے نا، جس طرح اس کرپٹ ٹولے نے یرغمال بنایا ہوا ہے پورے کی پوری اسٹیٹ کو، شروع سے جب سے یہ آئے ہیں جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، شروع سے اگر آپ ایکشن لیتے، ہر معاملے پہ عوام کا تحفظ کرتے، جو آگ انہوں نے جلائی ہے آج آپ تک نہ پہنچتی۔ انہوں نے قانون سازی کی، آپ خاموش رہے، انہوں نے اپنے کیس ختم کیے، غیر قانونی ہیں جو، آپ خاموش رہے، انہوں نے عوام کو مارا پیٹا، ظلم کیا، شیل پھینکے، آپ خاموش رہے۔ ایک سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس نے آج تک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا اس ملک میں، عدلیہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس کے گھر پر دعویٰ بولا گیا، حالانکہ اس کو سارے کیسوں میں ضمانت ملی ہوئی تھی،
اس کے گھر کی چار چار دیواری توڑ دی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس کے گھر کے دروازے توڑے گئے، گھر کے اندر گھس گئے، تمام سامان لوٹ لیا، عدلیہ پھر بھی خاموش رہی۔ شہباز گل پہ اور بھی دوسروں جن کو بھی اٹھایا ہے، اعظم سواتی پہ ناجائز اور غیر قانونی ایک ٹارچر کرتے رہے، اور مجسٹریٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ریمانڈ پہ ریمانڈ دیتے رہے، عدلیہ پھر بھی خاموش رہی۔ اسی ظلم پہ اتنا ظلم کرنے کے بعد عمران خان نے ایک چھوٹی سی مجسٹریٹ اسلام آباد کی زیبا چودھری کے خلاف ایک بیان دیا تھا کہ قانون کے مطابق ہم آپ پہ کارروائی کریں گے۔ وہ کوئی عدالت نہیں تھی، چھوٹی سی مجسٹریٹ تھی۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ جو سپریم کورٹ میں جس نے ابھی نوٹس لکھا ہے سو موٹو کے خلاف 25 صفحات کا، اسی نے ایکشن لیا تھا توہین عدالت کا، عمران خان کو معافی مانگنے کا کہا تھا، اور اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھو، اتنا اسٹریٹ پاور ہونے کے باوجود، اتنا مقبولیت ہونے کے باوجود، صرف انصاف پسندی کے لیے، اسٹیٹ میں ریاست میں انصاف قائم کرنے کے لیے وہ گیا اور اس نے عدالت میں جا کے اس مجسٹریٹ سے معافی مانگی، اور وہ مغرور مجسٹریٹ اس وقت خود بخود چھٹی پہ چلی گئی، اس کے منشی کو جا کے اپنا معافی نامہ لکھ کے دیا عمران خان نے۔ صرف ایک مجسٹریٹ پر انہوں نے ایکشن لیا توہین عدالت کا۔ آج پوری کی پورا یہ کرپٹ ٹولہ سوائے پی ٹی آئی کے پورا کا پورا اسٹیٹ کرافٹ عدلیہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ کہاں ہے وہ اطہر من اللہ؟ کہاں ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ؟ کیوں ایکشن نہیں لے رہا؟ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج، چیف آف جسٹس، پوری اسٹیٹ کے تمام ججوں کو جو رہنمائی کر رہا ہے، اس کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے، کوئی توہین عدالت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یعنی کہ آپ جس وجہ سے خاموش ہیں، جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، عوام پھر جو سمجھ رہی ہے وہ ٹھیک سمجھ رہی ہے، آپ بھی اس کھیل میں شامل ہیں۔ آج جو آگ عدلیہ تک پہنچی ہے، آپ بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے یہ بات۔ یہ کرپٹ ٹولہ کسی کا نہیں ہے، جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے سب کو ملا کے اپنا فائدہ لے کے پھر یہ کسی کو نہیں پوچھتے۔ تو لہٰذا اپنا تقدس پامال ہونے سے بچائیں، ایکشن لیں۔ شروع سے اگر عدلیہ ایکشن لینے پہ آ جاتی، آج ماحول انہوں نے جس طرح انارکی پھیلائی ہوئی ہے، جس طرح یرغمال بنایا ہوا ہے پوری اسٹیٹ کو، آج حالات اس طرح نہ ہوتے، عوام مہنگائی میں نہ مر رہی ہوتی۔ آج عدلیہ سے ایک پرزور اپیل ہے میری، خدا را عوام نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو جو مراعات دی ہیں، جو تنخواہیں دے رہی ہے، اس عوام کا تو کم از کم خیال رکھا کریں۔ عوام کو کیا دیا ہے پولیٹیکل پارٹیوں نے؟ پچھلے 75 سال سے وہ ظلم برداشت کرتی آ رہی ہے۔ عوام کو صرف ایک ہی ہے جو اندھیرے میں چراغ نظر آتا ہے، وہ ہے عدالت۔ دیر سے ملتا ہے انصاف، لیکن امید تو ہوتی ہے نا۔ ابھی آتے ہیں پھر نون لیگ پہ واپس۔ ابھی نون لیگ نے اس کو جب پتہ چلا ہے کہ ابھی الیکشن سے نہیں بھاگا جا سکتا، ابھی اس نے کیا کیا ہے کہ عدالت کے خلاف جو بل پاس کیا تھا وہ بھی بیک ہو گیا۔ ابھی انہوں نے یہ تو سمجھ لیا کہ صوبوں کے الیکشن تو ہر حال میں ہونے ہیں۔ یہ آگے مستقبل کا سوچ کے، کیونکہ 6 مہینے بعد جنرل الیکشن ہے، ابھی ایک پھر پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت ایک اور بل پاس کرنے جا رہے ہیں، جس میں الیکشن کمیشن کو ایک خود مختاری دے دیں گے کہ الیکشن کمیشن کسی کو جواب دہ نہیں ہوگی الیکشن کی۔ وہ جب الیکشن کرائے، جب نہ کرائے، کرانا چاہے نہ کرانا چاہے، تاریخ دے تاریخ نہ دے، عدلیہ نہیں پوچھ سکتی، کوئی ادارہ اس سے نہیں پوچھ سکتا، الیکشن کمیشن خود مختار ہوگا۔ ابھی میرے خیال سے یہ آگے کا پلان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے صوبوں میں الیکشن ہو جائے گا، عمران خان کی حکومت آ جائے گی، لیکن وفاق میں ہم نے رہنا ہے۔ الیکشن کمیشن میں ان کا ایک منشی لگا ہوا ہے اپنا، جیسا یہ چاہیں گے
یعنی اختیارات الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، سارا اختیار ہے ان کے پاس، کیونکہ جیسا یہ کہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن ویسا کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ کس حد تک جا رہے ہیں۔ ادھر آئی ایم ایف ہے، آئی ایف ایم نے وزیر خزانہ کو پھنسایا ہوا ہے، وہ جو میرے خیال میں ناتجربہ کار وزیر اعظم تھا، وزیر خزانہ تھا، اسحاق ڈار صاحب، جس کو اسپیشل جٹ پہ ایک جینیس بنا کے، اسپیشل جیٹ پہ، آرمی کے اسپیشل جیٹ پہ ایک جینیس بنا کے لایا گیا تھا کہ یہ آئے گا پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر دے گا۔ اس سے جب کچھ نہیں بن پا رہا، جب لوگ اعتراض کرنے پہ آ گئے، اس کی کارکردگی پہ سوال اٹھانے پہ آ گئے، تو آج وہ جناب اسحاق ڈار صاحب جذبات میں آ کے ایک بیان دے رہے تھے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے، وہ جناب کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کیسے پیسے نہیں دے گا پاکستان کو؟ پاکستان ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا رکن ہے، کوئی بھکاری تھوڑی ہے پاکستان۔ اسحاق ڈار صاحب، جس کابینہ میں آپ بیٹھے ہو، جس کے آپ وزیر خزانہ ہو، اس کرائم منسٹر سے پہلے پوچھ کے بیٹھ کے پہلے یہ طے کر لو کہ پاکستان بھکاری ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے پہلے ہی پاکستان کو بھکاری ڈکلیئر کر دیا تھا۔ آپ بڑے غیرت مند بن کے یہ بیان دے رہے ہو کہ پاکستان بھکاری تھوڑی ہے۔ پہلے یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لو آپ لوگ بھکاری ہو یا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عوام کو اتنا پولیٹیکل شعور دے، پولیٹیکل اویئرنیس دے، تاکہ یہ لوگ خود فیصلہ کریں، ان سے پوچھ گچھ کریں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے رہنما اچھے چنیں، تاکہ ملک میں انصاف کو قائم کیا جا سکے، میرٹ پہ فیصلے کیے جائیں۔ جب میرٹ اور انصاف لاگو ہو گیا نا ہمارے ملک میں، خدا کی قسم پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، باقی ساری کی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور کچھ دوستوں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، سوری معذرت کے ساتھ، کچھ میرے دوست یہ میسج کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے صحافت کب سے شروع کر دی؟ میں بھائی کوئی صحافی نہیں ہوں، آئی ایم جسٹ ایکسپریسنگ مائی فیلنگ اینڈ مائی تھاٹس، تاکہ ہم نوجوان اپنے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان طبقے کو پولیٹیکل اویئرنیس دے سکوں، اس لیے ہم اپنے معاشرے اور اپنی ریاست کے لیے کچھ بہتر کر سکیں، اپنا ایک میرٹ قائم کر سکیں، اپنے رہنما اچھے چنیں، تاکہ ہماری ریاست بہتر ہو سکے۔ بس یہی مقصد ہے ہمارا۔ میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ، آئی ایم جسٹ ایکسپریسنگ مائی فیلنگ اینڈ مائی تھاٹس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔